ہے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ رب مصر تو بن گیا، اپنی رب کا قوم تو بن سکتا ہے، لیکن رب العالمین بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ کون؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو اب رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، یہ بات ہم پچھلے نشستوں میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ جو رحم مادر سے رحم کو لے کر آتا ہے، یعنی جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اور پھر جب وہ باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو دنیا میں انقلاب لے کر آتا ہے، ایسی اللہ والوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنے انقلاب کو چھپا کے رکھتا ہے۔ قَدَرَوْا نَخْرِجَا شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَا فَاسْتَوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایک ایسے بیج کی سی ہے، درخت کی سی ہے، جس کو کسان نے زمین میں لگایا، وہ چھپا ہوا تھا، پھٹا، پھر اس میں سے آہستہ آہستہ کوپل نکلی، پھر وہ پھلا ہوا درخت بنتا گیا، جس کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کافر اس کے دیکھ کر غیظ اور غضب میں آتے ہیں۔ ایسا رحم کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، جو انسانوں کا مالک بن کر نہیں بیٹھا ہوا کہ انسان یہ کہے کہ بھائی ہم کیا کریں، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی۔ مالک اللہ بولتا ہے کہ نہیں، مالک میں نے ایک سسٹم دے دیا ہے، ایک فارمولاز آپ کو دے دی ہیں، جو اس فارمولے پہ چلے گا اس کو یہ ملے گا، جو اس فارمولے پہ چلے گا اس کو یہ ملے گا۔ میں اس چیز کا مالک ہوں، تمہاری اس کسی کا مالک نہیں ہوں کہ کل کو تم یہ کوئی غلطیاں کرو، کوئی گناہ کرو، کہو کہ جی اللہ کی مرضی تھی، معاذ اللہ۔ مالک یوم الدین ہے، یہ ساری چیزیں پہچان کر پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے کہ صرف سر جھکا دینا نہیں، جس کو میں نے کہا کہ تعبیر کس کو کہا جاتا ہے، اس جڑی بوٹی کو جس کو کھا کر اونٹ جو ہے وہ بھاگتا ہے کہاں، پانی کی طرف۔ معبد کس کو، معبدن کس کو کہا جاتا ہے، اس کشتی کو جس کے نیچے چکنائی لگا کے، چربی لگا کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے پانی کی برے اثرات سے۔ تو جب ہم معبود تعبیر جب سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ عبد کس کو کہا جاتا ہے، عبد اور غلام میں کیا فرق ہے۔ غلام تو وہ ہے جس کے اوپر انسان قابض ہو گیا، اور عابد یا عبد کون ہے، وہ جس نے اپنا آپ خود کسی کے حوالے کر دیا، وہ کہلائے گا عابد، وہ عابد ہے۔ تو جس کے آپ عابد بنے وہ معبود ہے۔ تو ہم نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے عابد بنتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی مرضی سے اپنا آپ کس کو حوالے کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، کہ تو ہمارا مالک، تو نے ہمارے پہ قبضہ نہیں کر لیا۔ جس طرح آج ہمارے پاس ہوتا نا، بھائی ہم کیا کریں گے، ہمیں تو اللہ نے پیدا سے کیا، ہمیں تو اللہ نے یہ کر دیا، ہمیں تو اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ یہ بول رہے ہو تو پھر ایاک نعبد بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ایاک نعبد بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ذہن، تمہارا قلب، ہر چیز واضح تھی تم پر کہ ہم اپنی مرضی سے اے میرے رب تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارا مالک بن جائے۔ جب تو ہمارا مالک بنتا ہے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہم کیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یاد رکھیں کہ مدد کب طلب کی جاتی ہے، جب کوئی کام پڑتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا کہ یار یہ اٹھا کے لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ مدد کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں ٹارگٹ موجود ہے نا، بھائی مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، یعنی میرے ذہن میں ٹارگٹ کیا ہے کہ پانی پینا ہے، میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف ہے، میں آپ سے مدد مانگوں گا کہ یار مجھے ایک گلاس پانی پلا سکتے ہیں کیا آپ؟ تو مدد کب مانگی جاتی ہے، جب آپ کے سامنے منزل کلیئر ہو، آپ کے سامنے مقصد موجود ہو، تب آپ مدد مانگو گے۔ اگر کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آ کے بولے یار مجھے 2000 روپये ادھار دے دیں، 2000 روپये کی مدد کر دیں، تو آپ اگلا سال پوچھو گے خیریت بھائی کیوں، کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے گا نہیں کوئی ضرورت تو نہیں، بس ایسے ہی مانگ رہا ہوں۔ تو آپ کیا بولو گے پھر؟ اس کو مار کے بھگا ہوئے نا، مطلب بولے گے مطلب تو پیسے مانگ رہا ہے، مدد چاہیے تھا، لیکن تجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے مدد کیوں چاہیے۔ تو آپ جب اللہ سے بول رہے ہو کہ ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر وہی سوال پیدا ہوا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے لیے مدد مانگ رہے ہو، کس چیز کے لیے مدد مانگ رہے ہو؟ جب نہیں ہے کلیئر تو وہ پھر نہ مدد دے گا کوئی، نہ اللہ تعالیٰ مدد تو نہیں دے گا نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں جنہیں پتہ ہے کہ ہم کیوں مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ اللہ کا نظام ہی سب سے بڑا ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم کہہ چکے ہیں محمد رسول اللہ، ہم نے کہا ہے کہ صلاۃ بھی اسی میں، فلاح بھی اسی میں، اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جبھی تو ہم نے کہا تھا ہمارا جینا مرنا تیرے لیے۔ تو ہم نے اس لیے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تیری سے مدد چاہیے۔ کیوں، کس کام کے لیے چاہیے بھائی؟ اس کام کے لیے چاہیے
کہ تیری اقامت الصلاۃ کر بیٹھے. تو اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کہ تو کیا ہے ہدایت دے ہمیں، تو ہمیں راستہ دکھا، ہمارے لیے واضح کر دے، روشن کر دے جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جس میں استقامت درکار ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ویسا راستہ ہے جس میں استقامت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو وہ راستہ ہے جو تو نے انبیاء کو دکھایا، صحابہ کو دکھایا اور ان کو نعمت عطا فرمائے. وہ نعمتیں نہیں کہ اولاد کا مل جانا، دولت کا نہیں، کہ وہ نعمتیں جس کو ہم نے پڑھا سمجھا کہ نعمت کیا ہے، غلامی سے نجات سب سے بڑی نعمت. تو ہمیں پتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جنہوں نے غلامی کو پسند کیا، جنہوں نے اپنے گلے میں یہ توق ڈال لیا کہ ہاں ہم کو غلام ہونا ضرور منظور ہے. آج پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجیے. آپ سعودیہ میں چلے جائیں، غلام ہونا پسند ہے نہیں. کیسے غلام ہو بن کے بیٹھ گئے نا. مصر میں آپ چلے گئے، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ہر جگہ پہ. پاکستان میں دیکھ لیں گے کیا حال ہے کہ ہم کو غلام ہونا پسند ہے نا. یعنی آپ اگر ختم نبوت کے اوپر بات کر کے دکھا دیں آپ، تو اب ختم نبوت پہ میرا تعلق تحریک لبیک کا پاکستان سے مطلب براہ راست کوئی تعلق نہیں نا. آج میں ختم نبوت کی بات کروں گا تو سب سے پہلے چھاپ لے گیا وہ ہو یہ تو ٹی ایل پی والا ہے. آپ جہاد کی بات کر جائیں تو آپ کے پاس چھاپ کیا لگ جائے گی، او ہو یہ طالبان ہے طالبان. آپ اہل بیت اطہار کی بات کر جائیں کہ بھائی حرمت اہل بیت اطہار قائم کی جائے، آپ اہل بیت کے حوالے سے تذکرہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو بولیں گے یہ تو اہل تشیع. تو آپ کو ہر جگہ پہ ڈیوائڈ کر دیا، آپ کی عبادات، آپ کی محبت کو ڈیوائڈ کر دیا، اور ہم نے اس توق کو قبول کر لیا. یعنی اگر آپ کسی دیوبندی مکتب فکر کے اندر جا کے بیٹھیں گے تو وہاں عظمت صحابہ تو بیان ہو رہی ہوگی لیکن عظمت اہل بیت نہیں، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر ہم نے عظمت اہل بیت بیان کر دی تو شاید لوگ ہمیں سمجھیں گے ہے نا. بریلوی مکتب فکر میں جائیں گے تو اگر انہوں نے غوث پاک وغیرہ کے حوالے سے بیان فرما رہے چلو اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ صحابہ کرام کی اس طرح کے حوالے سے بیان کریں گے جیسا دیوبندی حضرات بیان کر رہے ہوں؟ نہیں. تو ہر ایک نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. تو ہم نے ہر غلامی کو ایکسیپٹ کر لیا نا، ہر چیز کی غلامی. یعنی یہ تو مذہبی حوالے، آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں، آپ IMF کو ایکسیپٹ کر رہے نہیں کر رہے، آپ WHO کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نہیں کر لیا، FATF کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں کر لیا. FATF بولے گا کہ آپ کو گرے لسٹ میں، تو مطلب آپ بھاگ رہے ہیں کہ جب گرے لسٹ سے نکل، ابھی کون سی گرے لسٹ اور کون سی گرین لسٹ، کون سی بلو لسٹ؟ تو مطلب ہے اسلام کے اندر یہ ہے کون نہیں. تو اللہ والا یا اسلام کا جو لکھوالا ہوتا ہے نا تو وہ دنیا کو اپنے پاؤں کی جوتی پر رکھتا ہے کہ تو ہوگا FATF تیرے ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن آپ کو بنا دیا آپ نے غلامی. تو ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے نہیں ہمارا رشتہ کروانا، ہمیں ان جیسا نہ بنا دینا جنہوں نے غلامی کا توق قبول کر لیا. عرب میں جس وقت ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، خلافتیں قائم ہو رہی ہیں، تو کیا اس وقت کئی یعنی ریاستیں نہیں تھیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی جو ہے غلامی کو قبول کر لیا تھا نا. وہ یہ نا کہ طواف کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو وہیں سے طواف کرنے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، اب پابندی کیا ہے کہ جو طواف کرنے آئیں گے تو احرام کا کپڑا کہاں سے خریدیں گے؟ وہیں سے خریدیں گے مکے سے. اگر نہیں خریدو گے تو ننگے ہو کے طواف کرو. پھر احرام لینا ہے تو یہیں سے لینا پڑے، کپڑا یہیں سے خریدنا پڑے گا. جو اس کا غریب غربا اب وہاں جو منمانی اپنے حساب سے بیچیں گے تو یہ ہو نا. تو آتا ہے نا کہ ننگے طواف کرتے، ننگے طواف شوق تھا کہ لوگوں کو، مطلب بنا دیا ماحول کی لینا ہے تو آپ کو یہیں سے لینا ہے. آپ WTO کا قانون تو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کی جو پوری دنیا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ کون سا کنٹری کون سا سبزی اگائے گا، کون سا پھل اگائے گا، کون سا کنٹری کون سی صنعت و حرفت کے اندر کام کرے گا. باؤنڈ ہے، آپ کو اسی میں کرنا ہے. یعنی آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے تو ماحول آپ کو ایسا بنا دیا گیا کہ آپ کے پاس آہستہ آہستہ تو وہ چیزیں ختم کر دی گئیں اور آپ کو آنا اسی انڈسٹری پہ پڑے گا جو انہوں نے فارمولہ دیا ہوا ہے. آج ابھی دیکھیں نا وہ آ رہے ہیں
چل رہا ہے، چلا چلی چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کہ اتنی زرخیز زمین ہے، زرعی ملک ہے، لیکن سب سے مہنگی دنیا کی روٹی جو ہے وہ پاکستان میں ملتی ہے زرعی ملک ہونے کے باوجود. تو یہ اتنی سبسڈیز وغیرہ دینے کے، تو اب کیا، اب وہ بھی چلا رہے ہیں کہ جتنی زرعی زمینیں ہیں پنجاب کے اندر اور ملتان میں برا حال ہوا ہے کہ جتنی زرعی زمینیں ہیں تو یہ سب جو ہے وہ کانٹریکٹرز کو بیچ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ آج زمین 10 لاکھ کی ہے، آپ نے مجھے 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں، میں نے تو بیچ دیا، لیکن اس سے 20 لاکھ لے کے وہاں پہ پلازے بنا دیتا ہے. تو پلازے بنا کے وہ بھی عارضی فائدے اٹھا رہا ہے، یہ بھی عارضی فائدے اٹھا رہے ہیں. ہاں، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو مستقل وہاں سے قوم کو ملنا تھا اجناس، ختم ہو گیا. زرعی زمین کا بیڑا غرق کر دیا. آپ نے اس غلامی کو قبول کیا، اور آپ کیا کہتے ہو؟ بلد ضالین غیر المغضوب، ان کے راستے پر نہیں جن کے اوپر غضب نازل ہوا، جن کو جن کے اوپر ضالین ہو گئے جو لوگ. مگر اٹھا کر دیکھو تو ساری کے ساری ہماری کوششیں سب کیا ہے؟ انہی کی طرف. تو چونکہ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں کہ یہ ابتدا جو ہے جو اذان سے شروع ہوئی وہ ٹوٹلی کیا ہے؟ دین کا کام ہے. آج دین کی بات کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو آپ کو میں نے کہا تھا مولوی کی چھاپ لگا دیں گے، ملا کی چھاپ لگا دیں گے، بولیں گے جی آپ کو اوپن مائنڈ ہونی چاہیے، صرف نماز پڑھ کے آ جاؤ. ابے تو الو کے نائی مجھے بتا کہ صرف تیرے بولنے پہ، تیرے فتوے کے حساب سے پھر جاؤ جا کے صرف نماز پڑھ کے آ جاؤ، تو تجھ میں، یہودی میں، ہندو میں، عیسائی میں بھی فرق کیا ہے؟ تو تیری عبادت جامع عبادت کہاں سے ہو گئی؟ تیری جامعیت تو اسی وقت قائم ہوگی نہیں کہ جس کی، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو کافر غیظ اور غضب میں آتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے. اب کون سے مومن کے چلنے سے؟ اب پرنس سلمان صاحب جو ہیں وہ سعودیہ کے بادشاہ، وہ جب چلتے ہوں گے تو مطلب کافر کو غیر غضب آتا ہے. ان کے ساتھ تو 2 لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں انگریز، کیونکہ وہ آئیں گے تو پھر وہ ڈالر لٹائیں گے، ہے نا. مگر صحابہ کرام کے جو دور تھا، اولیاء اللہ کا جو دور تھا، اوہو، کہ مطلب کسریٰ کے دربار کا وہ آتا ہے سفیر، کہ آ کے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی وہ کون صاحب ہیں، آپ کے امیر المومنین صاحب جو ہیں بادشاہ سلامت، ان سے ملاقات کرنی ہے. مدینے میں آ کے پوچھا تو مدینے میں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مسجد نبوی کے پاس ملیں گے آپ کو، جا کے وہاں چلے جائیے. مسجد نبوی میں آیا، وہاں آ کے پوچھا کہ بھائی جو اتنی بڑی اسلامی سلطنت اسٹیٹ ہے، اس کے جو ہے صدر صاحب جو ہیں یعنی بادشاہ سلامت وہ کہاں ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسجد میں سو رہے ہوں گے. اور وہ مسجد میں کہا بولا بادشاہ سلامت سو رہے ہوں گے تو مطلب کم خواب کا جو ہے بستر ہوگا، ریشمی گدے ہوں گے. وہ دیکھا تو وہاں پر ایک بڑے صاحب جو ہے وہ اینٹوں کا سرہانہ بنا کے سو رہے. تو اٹھا کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی وہ عمر کون ہے آپ کے پاس، وہ جو بادشاہ سلامت وہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں. تو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا تھا وہیں گر گیا، اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، یعنی وہ حیرت میں، پریشانی میں آ گیا کہ کیسے لوگ. یہ بخارا فتح ہو رہا ہے، یعنی اسپین جب فتح ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کیا ہوا. اب بخارا فتح ہو رہا ہے تو بخارا عمر بن عبدالعزیز، تو وہ کہ بھائی وہ آپ نے آ کے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو کیا کریں. تو جا کے گورنر صاحب سے تو وہ گورنر صاحب کہاں ہیں بھائی؟ تو وہ گورنر صاحب جو ہے وہ اپنا گھوڑوں کو نہلا رہے سب، وہ پریشان کی یہ گورنر صاحب. تو بولے کیا کریں بھائی؟ تو بولے کیا ہوا بھائی، ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو بولے اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ تو غلط کیا، آپ کو پہلے تبلیغ کرنی چاہیے تھی، بات کرنی چاہیے تھی. تو کیا کریں؟ بولے لاؤ کیا کریں. تو ادھر سے ایک پرچہ اٹھا کے اس پہ لکھ دیا کہ بھائی آپ لوگ واپس چلے جاؤ، چھوڑ دو. وہ لے کر جو ہے وہ آ گیا بیچارہ واپس اسپین، کہ بھائی انہوں نے بولا کہ آپ واپس چلے جائیں. تو وہاں جو شہر کے بڑے بڑے رئیس ہیں یعنی عمرہ ہیں، انہوں نے بولا ہاں کیا ہوا، بات ہوئی تمہاری سے؟ ہاں. وہاں تو وہ ایک ایسا آدمی تھا، اس نے ایک پرچہ لکھ کے دے دیا، بولا جا کے گورنر کو دے دینا. بولا تمہارا کیا خیال اس سے کام ہو جائے گا، اتنی بڑی سلطنت. اور کہ بھائی پتہ نہیں، اسے جا کے دے دیا، گورنر صاحب نے دیکھا وہ ویسی کو چل گئی. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ بول کے لات مار دیتا ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بول رہے. تو انہوں نے کبھی غلامی کا طوق نہیں لیا، کبھی قبول نہیں کیا. مگر آج ہم جب پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہم کو معلوم ہے کہ ہم اذان جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور یہ جو ولا الضالین بول کے ہم نے بولا کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آمین کے اوپر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں.
وہ احناف جو ہیں وہ ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں آمین، باقی تمام مسالک میں جو ہے وہ بالجہر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھی. اسی لیے جو روایات کے اندر ہے نا، جو اہل اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ یعنی قرآن کا حصہ نہیں تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جو آپ نے کثرت سے فرمائی تھی. تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا، کیونکہ اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا. اور پہلی جو آیت نازل کر کے یعنی جو قرآن جو شروع ہوتا ہے کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب تمہیں نازل کر دی، دے دی، جس میں کوئی شک نہیں. ریب کہتے ہیں گردش کو، یعنی ریب المنون زمانے کی گردش. تو لا ریب فیہ یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی گردش اس پر اثر نہیں ڈالے گی. ھدی للمتقین ان کے لیے ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. اس سے تم نے دعا مانگی تھی نا ہدایت کی، آج مسلمان مانگ تو دے دی ہم نے ہدایت. اور اسی لیے پھر قوم کو کیا بولا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ تمہارے درمیان ہم نے ایک رسول کو بھیجا بالہدی، جو کہ ہادی عالم بن کر آیا ہوا ہے. اب پھر تم دعائیں مانگتے رہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اب کون سی اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ دعائیں تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ نے قرآن کو بھی دیا اور صاحب قرآن کو بھی دیا اور کہا دے دیا ہم نے تمہیں ہدایت، اگر سمجھ میں آئے تو. ورنہ پھر کیا ہے کہ اگر آپ یہ بولو کہ جیسے عام لوگوں کی عبادت وہ ہے نا، جو بولے آتے ہیں بھائی جائیں ہمیں دین کے مسئلے میں جو ہے نا زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے بھائی، سیدھا جاؤ جا کے اپنی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، خدا حافظ. آج بہت سارے لوگوں کا یہ ٹاپک آتا ہے، یہ بھائی آپ کی دوسری پنچایتوں کو، ابے تو بھائی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ اتنی پنچایتوں کو ضرورت نہیں تھی تو خام کا اسلام قبول کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ دیگر مذہب بھی بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت ہے. وہ انسانیت کا سب سے بڑا ابے تو بھائی انسانیت تو ہے، لیکن انسان کی ڈیفینیشن کیا یہ تو بتا تو پہلے. مطلب ایک گاندھی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ایک جینا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دونوں انسان ہیں کیا اللہ نے دونوں کو انسان کہا ہے؟ پہلے انسان کی ڈیفینیشن تو بتاؤ. تو ہمارا بھی ایمان کامل یہی ہے کہ سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت. مگر تمہارا انسانیت اردو والا ہے، یہ عربی والا انسانیت. کیونکہ قرآن نے جس کو انسان کہا کیا کہا؟ علم القرآن الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، پھر کیا ہوا؟ انسان. یعنی جب قرآن کا علم ملتا ہے، قرآن جب اس کے اندر آتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ وہ انسان بنتا ہے. اس سے پہلے انسان نہیں بنتا. رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کا علم دیا. کس کو دیا بھائی قرآن کا علم؟ آپ بولو گے نا میں کسی کو پڑھاتا ہوں تو پڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ کا ہونا ضروری ہے. اللہ فرما رہے کہ علم القرآن، میں نے کیا کیا؟ قرآن کا علم سکھایا. کس کو سکھایا؟ کوئی تو ہوگا نا. تو جو تھے جنہوں نے قرآن کا علم سیکھ لیا، جن کو قرآن سمجھ میں آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے خلق الانسان، پھر کیا بن گئے؟ وہ انسان بن گئے. تو جس کے اندر قرآن نہیں وہ انسان نہیں، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، قرآن اس کو بولتا ہے وہ انسان نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ کیا ہیں؟ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں بھائی وہ. تو سب سے بڑا مذہب انسان ہے. لیکن تمہاری جو انسانیت والا مذہب ہے نا، یہ اسلام اس کی بات ہی نہیں کرتا. تم بولو کہ جیسی تمام عبادتیں ویسی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جو عبادت ہے وہ صرف چیلنج ہے، تبلیغ ہے. وہ چلا کر بولتی ہے کافروں کو آؤ فلاح کی طرح، تو فلاح اسی کے اندر ہے، نجات اسی کے اندر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے نا جا کے نماز پڑھ کے آ گئے تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عبادت پوری کر لی. نہیں بھائی، تو یہ عبادت ہے جب ہم اس کو قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں نا تو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے ہمارا رکوع کا. رکوع کس کو کہتے ہیں؟ راکعون کہتے ہیں جھک جانے کو. رکعن راکعون، رکوع جیسے وہ آدھی آپ کی حالت جو بن جاتی ہے نا جھک جانے کی، اس کو کہا جاتا ہے رکوع کو. اب دیکھو رکوع کی حالت کب ہوتی ہے انسان کی زندگی میں؟ انسان کب دو صورتوں میں رکوع کی حالت میں آتا ہے پتہ؟ پہلی
جب کبھی کسی بادشاہ کے سردار میں سرنڈر کرے گا، اس کو تعظیم کرے گا، تو کیسے کرتا ہے وہ، ہے نا؟ جوڈو کراٹے والے بھی آئیں گے تو وہ یوں جھک کے رکوع کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اس کی عظمت کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہم سے جو سپیریئر ہے وہ کون ہے، وہ سامنے والا جس کے سامنے اپنے آپ کو رکوع کرنے کی حالت میں لیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے، یعنی جو سرنڈر کرنے والے ہیں، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی نظام قائم ہونے والا ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف اسلام ہی دین ہوگا، اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ورکعوا مع الراکعین، تو ان رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ صرف یہ رکوع کر کے چلے گا، آپ نے بولا نہیں ہو۔ اب یہی اگر رکوع ہے تو بہت سارے لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، وہ بولیں گے ہم تو رکوع ہی نہیں کر پا رہے، کیا کریں؟ تو ہم اس مانی اس کیٹیگری سے تو نکل گئے نا، پھر وہ ورکعوا مع الراکعین میں سے نہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ رکوع جو ہے یہ تو ادائیگی کے طریقہ کار کے حساب سے، لیکن ہر ادائیگی جو ہے وہ آپ کو ایک اہم موضوع کی طرف لے کے جائے گی۔ تو پہلی حالت کیا ہے رکوع کی، کہ جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کی عظمت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم میں سپیریئر یہ ہے۔ اور دوسری حالت کب ہوتی ہے؟ دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ کی پیٹھ کے اوپر بوجھ ڈال دیا، دیکھیں نا ایک مزدور جو چاول کی بوری اٹھا رہا ہوتا ہے، آٹے کی بوری اٹھاتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے نا؟ یوں اٹھا گیا، یوں جھک کے چلتا ہے، حالت رکوع میں چلتا ہے۔ تو دو کیفیات ہیں، وہ کب واقع ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جب آپ کسی کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے، یا آپ کی کاندھے پر اتنا بوجھ ہو، آپ کی پیٹھ پہ اتنا بوجھ ہو کہ آپ کی پیٹھ جھک جائے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ حرکات رکھتا ہے اس عبادت میں، کہ پہلی عبادت آپ نے قیام کی۔ قیام وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا اعلان کرتے ہیں کہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو میں نے کیا کہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کہا کہ اب تو یہ عبادت یعنی یہ کرنا چاہتا ہے، اسٹارٹ کر بسم اللہ۔ تو کیا ہوا، ہماری حالت کیا ہوئی، رکوع میں آ گئی، یعنی ہمارے اوپر وہ ذمہ داری کا بوجھ آ گیا جس نے ہمیں جھکوا دیا، جس نے ہمیں رکوع کی حالت میں لے کر آ گیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا جس نے تیری کمر کو توڑ رکھا تھا، ہے نا؟ تو کون سا بوجھ تھا؟ کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا آٹے کی بوریاں تھی، چاول کی بوری نہیں، یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا جو دین کو قائم کرنا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ووجدک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کیا کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ بڑا سرکش ہو گیا، اس کے سامنے دربار میں جا کے کیا کرو، دین کو بات کرو، حق کی بات کرو۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی ہارون وزیرا، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے، اور میرا جو بھائی ہارون ہے اس کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ مطلب آپ کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی، آپ نے بولا یہ اکیلا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ رکوع کی جو حالت کیا ہے، وہ حالت ہی کیا ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ ذمہ داری میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی ہے، اب میں اس دین کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری کمر جو ہے وہ جھک گئی، مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی، ٹوٹ جاتی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی کمر جھک گئی آپ کی۔ تو یہ اگر رکوع آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کیسے سمجھ میں آئے گا، آپ پہلے قیام کو سمجھ گئے۔ قیام کیسے سمجھ میں آیا کہ آپ نے نیت کو سمجھا۔ نیت آپ کو کیسے سمجھ میں آتی ہے، جب آپ اذان کو سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پوری کرونولوجیکل سیکوینس بنی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی آپ کو۔ اسی لیے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کو جو تسبیح پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم، اے اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا سبحان ہے، اللہ ہی سب سے بڑا پاک ہے، اور کون ہے وہ، رب العظیم ہے، عظمتوں والا رب ہے۔ یعنی اللہ کے نظام کے اندر جب انسان آتا ہے تو وہ عظمتیں قائم کرتا ہے، اس کو عظمتیں ملتی ہیں۔
یہی نا کہ ایک غلام ہے تو وہ سیدنا بلال حبشی بن جاتے ہیں. کیسی عظمتیں مل رہی ہیں. یعنی ایک غلام ہے اس کو کنگن مل جاتا ہے بادشاہ کا. ایک غلام ہے جس کو کسرا کا رومال ملتا ہے جس سے وہ ناک صاف کر کے پھینک رہا ہوتا ہے, کسرا بادشاہ کا. تو سبحان ربی العظیم کہ اس رکوع کی حالت میں جب تمہارے اوپر ذمہ داریاں پڑ جائیں تو تمہیں یاد رکھنا, یعنی ہم کو کیا یاد رکھنا ہے کہ ہم جس اللہ کی بات کر رہے ہیں, جس کی پاکی بیان قائم کرنے جا رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کرائے گا, بلکہ ہماری عظمتیں قائم کر کے دکھائے گا. جس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر تیرا آنے والا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تیری آخرت تیرے پہلے سے بہتر ہوگی. یعنی آج جو تیرا دن گزرا ہے اب آنے والا دن اس سے اور اچھا ہوگا, کیونکہ سبحان ربی العظیم. تو آپ نے رکوع میں یہ ادا کیا, اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ ہاں احسن بھائی یاد ہے؟ ہاں, سمیع اللہ, اللہ نے اس کی سن لی. اللہ نے کس کی سن لی؟ لمن حمد, جس نے اس کی تعریف کی. جس نے اس کی تعریف کی, پھر ہم بولتے ہیں اللہ نے اس کی سن لی. یہ آپ فتویٰ دے دیتے ہو, یہ اللہ بولتا ہے کہ میں بول رہا ہوں, یہ تم نہیں بول رہے, ہمارے منہ سے بلوا رہا ہے, لیکن اللہ بول رہا ہے کہ سب اللہ ہو لمن حمیدہ, کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کر دی. کب تعریف بیان کری تھی؟ تعریف بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, حالت رکوع میں آ گیا تھا, بوجھ تلے دب گیا تھا, اور اس وقت کہا تھا کہ اللہ تو ہی عظمت والا ہے, تو ہی ہماری عظمتیں قائم کرے گا, کیونکہ ہم تیرے دین کا کام کرنے کے لیے آئے نا. تو اللہ نے کہا سن لی تمہاری, ہم نے تمہاری سن لی, تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ربنا لک الحمد, کہ اللہ سب تعریفیں تیری ہی لے. یعنی اللہ یہ ظاہر بتاتا ہے کہ مومن کے پاس, تو مومن کی بھی اگر کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ لے جا کر کہاں کھڑا کر دیتا ہے؟ اللہ ہی کے دربار میں لے جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف پلٹاتا ہے, اس کے حبیب کی طرف بھی پلٹاتا ہے, بولتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا ہی فضل تو ہے, وہ لے کر جاتا ہے. اب وہ نماز میں جب آپ رکوع میں آئے تو رکوع سے جب اٹھے اللہ نے فرمایا تمہاری سن لی, مطلب نظام قائم ہو گیا, دین قائم ہو گیا. تو صحابہ کرام نے جب رکوع میں, اب اٹھاؤ, دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کو کیا کہا؟ وارکعوا مع الراکعین, کونوا مع صادقین, جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہر ایک کو کہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ, کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ کھڑے ہونے کی. قیام کے لیے تو چند افراد کھڑے ہوئے تھے نا, جب قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے جب رکوع میں آ گئے, یعنی ذمہ داریاں پڑ گئیں, اس وقت ضرورت تھی لوگوں کی کہ آئیں اور اس سسٹم کا ساتھ دیں اور اس سسٹم کو قائم کریں. تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ وارکعوا مع الراکعین, وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, رکوع کرنے والوں کو ساتھ دو. تو وہ جب نظام قائم ہوتا ہے تو لا محالہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ, کہ سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اے میرے رب تیری ہے, کیونکہ آج یہ نظام قائم کرنے والا تو ہے. ہم تو تیرے مطلب ذمہ دار اس حوالے سے بنے کہ تو نے ہم پہ ذمہ داری ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی, پورا تو نے کروا دیا. آج الحمدللہ یہ نظام قائم ہو گیا, اور اس کے بعد جو آخری رکن ادا کیا جاتا ہے وہ ہے قادے کا. یعنی وہ نظام جو قائم کرنے کھڑے ہوئے, ذمہ داری کو اٹھایا, اللہ نے فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, کہ ہم نے اس کی سن لی, نظام قائم کر دیا, ہم سجدہ شکر میں چلے گئے. اس کے بعد ہم آ گئے قادے میں, اور قادے میں آنے کے بعد اب دیکھو قادہ ہے, قادہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو ویسے کہتے ہیں. قادے کی میننگ کیا ہے؟ ڈٹے رہنا, جمے رہنا, ہلنا نہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اب جو تمہارا چوتھا رکن کیا ہے, کہ جو نظام قائم ہو گیا, جس کا تم نے شکر ادا کر دیا, اب اس پر کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے, قائم رہنا ہے, اس کو ہلنا نہیں دینا, اس کو تباہ و برباد نہیں ہونے دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو آپ نے کیا کہا کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں ملتی تھی وہ بھی لے کے چھوڑیں گے, نہیں کر, ان کے خلاف جنگ ہوگی. لوگوں نے منع کیا, آپ نے کہا نہیں جنگ تو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ نظام جو قائم کیا تھا اتنی محنت سے,
وہ اصل میں اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے کہ اگر زکوٰۃ دینا بند کریں گے تو کیا ہوگا، بیت المال ختم ہو جائے گا، جب بیت المال ختم ہو جائے گا تو پورا سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا ان کا، پھر وہ IMF کے محتاج ہو جائیں گے، پھر وہ WTO کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے، ڈٹے رہنے کا نام، جمے رہنے کا نام، کہ اب آپ کو اپنے اس نظام سے ہلنا نہیں ہے، اس کو برباد نہیں ہونے دینا جو اتنی محنتیں قائم کی، جس کے لیے تم نے نیت ہی کی تھی۔ اور حیرت کی کیا بات ہے، دیکھو حیرت کی کیا بات ہے، حیرت کی بات یہ کہ نماز کا آخری رکن کیا ہے، قاعدہ ہے جس کے بعد آپ سلام پھیر کے نماز مکمل کریں، مگر اس قاعدے کے اندر آپ کیا دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ مجھ کو اور میری آل اولاد کو مقیم الصلاۃ، اس صلاۃ کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یعنی لاشعوری طور پہ، شعوری طور پہ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے ادا نہیں کی، قائم نہیں کی، ورنہ تو قائم پڑھ لی تھی نا، تو آپ کو تو یہاں پہ شکریہ والے کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے تھی، یا اللہ تیرے شکر کہ میں نے نماز ادا کر لی، نہیں، آپ نماز ختم ہو رہی ہے تو کیا بول رہے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ اب ہمیں اور میری اولاد کو اس نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ پوچھیں کسی اہل علم سے کہ بھائی یہاں تو نماز ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر آپ بول کیا رہو کہ اس نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ارے اللہ کے ولیو، جب اتنا اللہ کھل کر تم کو سمجھاتا ہے کہ یہ نماز جو تم نے ادا کی ہے اس کو قائم کرنا ہے، مطلب یہ یہاں پر سلام پھیرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ نماز ختم ہو گئی، یہ تو تم نے اپنی اسٹڈی مکمل کر لی ہے۔ جس طریقے سے ایک کیپٹن کھڑا ہوگا نا اپنے بیرک کے اندر، اپنے جوانوں کو بلائے گا، جنگ ہو رہی ہو، خطاب کرے گا، تو خطاب کیا کر رہا ہوگا، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا، اس کے بعد فوجی کا اپنے بیرکوں میں جا کے سو جاتے ہیں کیا، بلکہ جو سیکھا، جو سمجھا، جو پوچھا، جو بتایا، اس کے حساب سے جا کر پھر پلاننگ کریں گے، اپنی بیرکوں میں جا کے تیاری کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے لڑنا ہے۔ تو یہ پورا نظام جب قائم ہو گیا، یہ قاعدے میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا جو پوری ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے، مگر کیا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں اپنی نماز کو مکمل، پہلے سیدھے ہاتھ پر سلام پھیرنا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں ہاتھ پہ، ہر دنیا کے اندر آپ جاؤ، ہر ملک کے اندر دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کو بولتے ہیں دائیں ہاتھ کی جماعت، ایک کو بولتے ہیں بائیں ہاتھ کی جماعت، یعنی ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک اس کی گورنمنٹ جو بنتی ہے۔ تو اللہ کیا بولتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو جو دائیں ہاتھ کے لوگ ہیں، دائیں ہاتھ کی جماعت، یعنی جو رسول اللہ کے ساتھ ہے، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے اس نظام میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں جنہوں نے اس نظام کا ساتھ نہیں دیا، قائم نہیں ہونے دیا، تو ہوا نا جب مدینے میں نظام قائم ہو گیا تو سب سے زیادہ وہاں پر جن کو اطمینان ملا وہ یہودیوں کو ملا، نہیں چھوڑ کے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو حفاظت ہمیں یہاں مل رہی، جو ہماری عزت یہاں پر اسپین کے اندر جب ہوا، آپ دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں مسلمان غالب ہوئے اور جب اسلامی نظام قائم ہوا وہاں پر، تو وہاں کے سب سے زیادہ جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ وہیں پر رکھا کہ جہاں پر اسلامی اسٹیٹس تھی، تو جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر آئے کہ ہم اس اسٹیٹ میں جائیں جہاں پر اسلامی نظام قائم ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جزیہ تو دیں گے، ٹیکس تو دیں گے، لیکن کیا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ تحفظ کہاں پر ہے، سب سے زیادہ سلامتی کیا ہے، اس نظام کے اندر قائم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دائیں ہاتھ پر بھی سلامتی ہے، بائیں ہاتھ کی بھی سلامتی، کا مطلب کیا ہوا کہ جو دائیں جماعت والے بھی ہیں، بائیں جماعت والے بھی ہیں، سب کے لیے کیا ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ کس میں، اس نظام میں جس کو اب قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ کہ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو جس جگہ پہ نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ کو ہم محراب کہا جاتا ہے۔ محراب وہ جگہ حرب سے نکلا، حرب کا مطلب جنگ کا ہے، محراب وہ جگہ جہاں پر ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ کس کی جنگ رہتی ہے؟ ظاہری بات ہے، جہاں آپ نے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوئے تھے تو پوری دنیا کو للکارا تھا نا، تمام کافروں کو للکارا ہے۔ آج امام جب کھڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے
کہ جب وہ صلات کا قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ حالت جنگ میں رہتا ہے ہمیشہ، وہ شیطان سے جنگ میں رہے گا۔ اب میں نے ایک صاحب سے پوچھے ایسی بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں جو ہے نا وہ امام صاحب جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کی حالت میں رہتا ہے، شیطان ان کو بہکاتے رہتا ہے۔ تو میں نے کہا پیچھے جو 5,000 نمازی پڑھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کون لڑ رہا ہوتا ہے؟ پھر وہ فارغ ہے کیا؟ تو مطلب کیا ہوا کہ نہیں، چونکہ جو امام جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ محراب کہلاتی اسی لیے کہ اگر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے جھکانے کا مطلب نہیں ہے، بات کیا ہے کہ پوری عالم کفر کو للکارنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرانا ہے، تو یہ کہلائے گا محراب، پھر وہ کہلائے گا امام صاحب۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کی نماز خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سب کی نماز۔ اب امام صاحب کی نماز خراب ہو گئی تو یہ والی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، تو وہ نماز کیا ہوگی؟ تو یہ وجہ ہے جو اقبال نے کیا کہا تھا کہ قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بیچارے 2 رکعت کا امام؟ تو آتا ہے 2 رکعتیں نماز پڑھاتا ہے چلے جاتا ہے، اس کو کیا سمجھ، لیکن قوموں کی امامت کیا ہے؟ یہ پورا سورہ بھی سورہ فاتحہ جو ہم نے پچھلے 5-6 نشستوں سے پڑھ رہے ہیں، تو اگر تھوڑا بہت مفہوم سمجھ میں آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ یعنی جو شروع کیا ہے کہ نماز کی ہر حرکت جو ہے وہ تو دراصل ایک چیلنج ہے، تو کافر کو للکارنا ہے، وہ دین کو قائم کرنے کا اعلان ہے، جبھی تو حالت محراب کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ، جبھی تو مطلب ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جماعت کے اندر کیا ہے، اور جماعت میں اصول ہے کہ جو امام کی حرکت ہوگی اسی حساب سے آپ حرکت کریں گے، یعنی اگر امام جو ہے سجدے میں جائے گا تو آپ سجدے میں جائیں گے، امام قاعدے میں جائے گا تو قاعدے میں جائیں گے، اگر امام جیسا وہ ہے نا حی علی الصلاۃ پہ، جیسا وہ بریلوی حضرات میں اکثر کیا ہوتے ہیں وہ لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کیا اللہ اکبر پہ کھڑے آتے ہیں، تو وہ نہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے نہ اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا ہے، سب سے زیادہ کیا ہے جو امام جس وقت کھڑا ہوگا اس وقت کھڑا ہونا۔ اب امام حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو رہا ہے تو پیچھے والوں کو حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے، مطلب یہ ہے کہ امام کی جو ہے اہمیت جو ہے اجاگر ہو کہ امام کی حرکات کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے کبھی امام کے حرکت سے آگے نہیں بڑھ جانا۔ تو ابھی تو ہم یہ صرف اسی نمازوں کی امام کو سو بجے ارے قوموں کی امامت کی بات کر رہا ہے، اور پھر دیکھو امام کا اتنا تقدس ہے، اتنی حرمت ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر امام نماز کے دوران کوئی غلطی کر جائے، کوئی تلاوت میں غلطی کر جائے، کوئی حرکت میں غلطی کر جائے تو پیچھے والے کو ضروری ہے کہ وہ اس کو لقمہ دے، ورنہ ویسے امام کو آپ کوئی لقمہ دیں کسی بات کے اوپر تو وہ بے ادبی میں آئے گا، گستاخی میں آئے گا کہ آپ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امام تلاوت کر رہا ہے اور کرتے ہوئے تلاوت میں غلطی کر جائے تو اس کو روکنا پڑے گا، اگر وہ رکوع کی جگہ سجدے میں چلا گیا تو آپ کو اس کو روکنا پڑے گا، اگر 3 رکعت کی جگہ اس نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیرے تو آپ کو روکنا، یہ لقمہ دینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تم امام ہو، قابل قدر ہو، سب کچھ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے، خلافت پہ قائم ہوتے ہیں، تو سب پہلے خطبہ میں کیا کہا کہ جب تک میں اللہ کے قانون کے تحت کام کرتا ہوں تو تم پر میری اطاعت تم لوگوں پر لازم ہے، لیکن جہاں دیکھو کہ میں اگر اسلامی قانون سے ہلٹ گیا ہوں خدا نہ خواستہ تو مجھے ٹوک دو، مجھے روک دو۔ یہی سیدنا عمر فاروق اللہ نے کہا، کیونکہ وہ امام تھے نا، وہ امام تھے، اور امام اگر غلطی کرے تو اس کو ٹوکنا ضروری ہے، اس کو لقمہ دینا ضروری ہے۔ ابھی تو یہاں مسجد کے امام صاحب کو اگر آپ نے کچھ بول دیا کہ حضرت یہ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیسے لے لیا، وہ بھگا دے گا، وہ آپ کو فتوے دے دے گا آپ کے اوپر، وہ بتا دے گا کہ یار، اور اس کے بعد جو ہے 18 لوگ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ آپ کو جو ہے امام صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ حضرت کیا بات، یعنی اگر میں نے امام صاحب سے صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ یار امام صاحب ماشاءاللہ کپڑے وپڑے بھی زبردست پہنے بھی، یہ آپ نے گوچی کا شوز کہاں سے لیا، تو وہ امام صاحب تو چڑھ جائے۔ یہ کیسے امام تھے جنہوں نے مطلب لوگوں کو یہ کہا کہ اگر جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے حساب سے کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کریں، اور اگر کہیں پہ بھی گڑبڑ لگے آپ ہمیں روکیں، پوچھیں۔ یہی ہوا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کئی واقعات ہیں کہ کبھی بڑھیا روک کے پوچھتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے مہر کا فیصلہ کرنے والا، کبھی حضرت بلال حبشی روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جبہ کیسے بن گیا اتنا بڑا،
کئی واقعات ہیں. ہاں تو یعنی ایک مثال ہے، ہزاروں مثال ہیں اسلامی اس واقعات کے تاریخ کے اندر کہ جہاں نظام صلاۃ جب قائم ہوا ہے تو یہ رائٹس دیے گئے. اب آپ وہ دیکھیں جو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین. صلاۃ کیا ہے؟ مومن کو عروج دیتی ہے. آج مومن یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے نبی کے سم کی معراج شاید میرے کو بھی معراج ملے گی، تو کبھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ فیصلہ تو انہی کے لیے مخصوص تھا. عرش معلیٰ پر جاتے وہ ہیں، آتے وہ ہیں، آپ کا تھوڑی کام ہے. آپ کی معراج نبی کے کیا اس میں فرمایا الصلاۃ معراج، کہ اگر مومن کو عروج ملے گا تو کس سے ملے گا؟ اس نظام صلاۃ سے. اگر آج نظام صلاۃ قائم ہو جاتا ہے تو مومن کو عروج ملے گا، اس کی معراج ہو جائے گی. اور نظام صلاۃ اگر قائم نہیں کر سکتا تو پھر کیا وہ زوال ہی زوال ہے. تو جب تک عروج ملا، کب تک؟ جب تک اقامت صلاۃ رہی، صلاۃ قائم رہی. جہاں ہم نے صلاۃ کو چھوڑ کے صرف یہ سمجھا کہ وہ نماز ہے، اور یہیں پہ پوچھو کسی سے، بولے یار نماز پڑھ دے. اب ایک صاحب ہے نا، کسی کو وہ بیچارے پیچھے پڑ رہے ہیں، یار نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز کا حکم کہاں ہے قرآن کے؟ ایک دم بیچارے گھبرا گئے، ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے پورے قرآن میں نماز فارسی کراتے، تم کہاں سے بول رہے آپ؟ صلاۃ کی بات کرو تو وہی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو خیر وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پریکٹس میں لے کر آ رہی ہیں. اللہ نے ان حرکات کو بتایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بتایا کہ یہ اسٹیپس ہیں اس نظام کو قائم کرنے میں، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. تو یہ آپ ادا کریں، لیکن ادا کر کے صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے. یہ عبادت کی طرف لے جاتی ہیں آپ کو، یہ ترقی کی طرف لے کر جاتی ہیں آپ کو. تو آپ اسی کو ترقی نہ سمجھیں، یعنی اسی کو منزل، یہ رہے منزل تو ہے، یہ منزل کا راستہ تو دکھاتی ہے، منزل نہیں ہے. منزل تو وہ ہے کہ جب نظام صلاۃ قائم ہو جائے. اگر نظام صلاۃ قائم نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے. اب حضرت علی نے کیا فرمایا کہ حد بین الکفر والایمان الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ حد جو ہے، فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ کا ہے. الصلاۃ عماد الدین، نبی کے فرماتے ہیں صلاۃ کیا ہے؟ وہ دین کا ستون. اب سمجھ میں آیا؟ یعنی پورا دین. اب ایک چھت کا ستون جو ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پوری چھت جو ہے وہ لوڈ اسی پر سنبھالتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو صلاۃ ہے نا بھائی، اسی میں پورا دین قائم ہے. تو صلاۃ کا مطلب کیا ہوا؟ نظام صلاۃ. اب آپ نے نظام صلاۃ کو ڈیمیج کر دیا اور نظام صلاۃ کو بولا کہ صرف نماز ہے، ختم. تو دین کا جو پورا سسٹم تھا وہ تو آپ نے گرا دی نا، دھڑم کر کے. دھڑم تک ہو گیا. آج آپ دیکھو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جو ہے نا وہ آپ کو نمازی ملیں گے جو 5 وقتہ ہیں. آج جو ہے آپ حرم شریف میں، آپ عرفات کا وہ مقام، یعنی جو سب سے زیادہ متبرک مقام اگر دنیا میں ہوگا تو کون سا ہے؟ عرفات کا مقام ہوگا نا، جہاں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرے گا. عرفے کا دن ہو اور اس میں جو ہے وہ 22 لاکھ فرزندان توحید، 50 لاکھ فرزندان توحید مل کر بول رہے یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما دے. ہوا؟ یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے. ہو گیا برباد. کیونکہ کیا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ سارے معاملات ہو جائیں. تو عزیزان من، بس گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے کہ الصلاۃ عماد الدین، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ صلاۃ دین کا ستون کیا ہے. کیونکہ صرف یہ نماز نہیں، یہ نماز جس نظام کی طرف لے کے جا رہی ہے، جب وہ نظام قائم ہوتا ہے تو پورا دین اس کے اوپر قائم رہتا ہے. وہ رہے گا تو وہی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بھی ملے گا لیکن لینے والا نہیں ملے گا. حج کا بھی آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہوگا، روزے رکھنے کا بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزہ کیا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن آپ جہاں ان تمام چیزوں کو ختم کر کے صرف روایت میں لے کے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوا کہ یہ خرافاتی معاملات ہمیشہ سے ہوتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی، جو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں. یا اللہ اس کو معاف فرما. اور اللہ پاک ہم سے بھی وہ کام لے
کہ جس سے اقامت الصلاۃ کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نظام صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے اس قافلے میں شامل ہو کر عملاً اس کو کام کروایا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے ہماری پریشانی کو دور فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے حلال رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، ہم سب پر اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ پاک ہماری بخششیں فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔